اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ذرا بلند تر سماع میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور خالق فرما رہا ہے اور یہ علم الہی کی ابتدا ہو رہی ہے، علم توحید کا آغاز ہو رہا ہے، اس بتانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، کلام الہی کو بنانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتب الہی کو لکھنے والے کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ لکھی ہوئی کتابیں آئیں تو لکھا کیسے نہیں؟ انبیاء لکھ نہیں سکتے، ان کی طرف کتابیں آ رہی ہیں۔ جبریل کا کام لکھنا نہیں، اللہ لکھے تو اللہ نہیں رہتا۔ جملہ کہو، جو اللہ کی جگہ پہ اللہ کی کتاب لکھے اسے علی ہے۔ بات سمجھ آئی، بہت اچھی بات۔ اس لیے باقی جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں۔ قرآن وہ کلام ہے کہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی۔ کہوں پہلے کلام اللہ ہے پھر کتاب اللہ۔ زبان رسالت سے جاری ہوا کلام اللہ ہو گئے۔ توجہ فرما لیں بھائیو، جس زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہو جائے وہاں ہذیان نہیں ہوتا۔
میں آپ کو یہاں سنانا چاہتا ہوں، اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، بڑی باریک بات ہے جسے اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ وَكَذَلِكَ، اور سارا نظام اسی میں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، لیکن بنانے والے میں کوئی کمال ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو۔ بات جملہ کہہ دوں، پھر دلیل وہی بنے گا کہ بننے والے میں ہر وہ کمال ہو جو بنانے والے میں اچھا جی، جب بنانے والے میں ہر کمال ہے تو پھر بننے والے میں ہر کمال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا کمال دلیل ہوگا کمال بنانے والے کا۔ میں جملہ کہوں، خدا کے لیے آل محمد کو کبھی بھی آل محمد میں نقص نہ نکالنا، وہ ان کا نقص نہیں ہوگا۔ خوش ہو جائے خدا۔ میرے ساتھ ہونے لگ گیا جناب، اسی جالنا میں سارا نظام مرتب کر دیا۔ وہی 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 کیسا بنانے والا ہے جو بنانے میں کبھی بھی عاجز نہیں ہے، وہ عاجز ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، جو چاہے وہ فکر کو بھی کام میں نہیں لاتا، شاید بن جاتی ہے۔ میں جملہ کہوں، علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے جو پہلی مخلوق بنائی، ایجاد کی، اس میں فکر کو بھی ایجاد میں نہیں لے آیا، یعنی فکر کو بھی واسطہ نہیں بنایا، جو اللہ کی فکروں کو بھی جانے اسے علی کہے۔ فرماتے ہیں بلا رویت اجالہ، میں نے پڑھا ہے ان کو زیادہ، اب وہ زیادہ دہرانا نہیں ہے، کہ وہاں بنانے میں اس نے فکر کو بھی جولان نہیں دیا۔ یہ فکر کو جولان نہ دینا وہ بتا سکتا ہے جو حقیقت ذات سے واقف ہے۔ لا تجربۃ استفادہ، ہمیں بنانے میں اس نے تجربے سے بھی فائدہ نہیں لیا۔ نہج البلاغہ پڑھنا مقصود نہیں، سبحان اللہ، ان کو بنایا، ان کو، یہ بننے والے جو جال بننے والے ہیں کیا ہیں؟ اللہ کی پہلی مجہول ہیں۔ اس پہلی جملہ کہہ دوں، دل کرتا ہے کہہ ہی دے، ایسے آ جا رہا ہے کہ کہہ ہی دوں۔ اس پہلی بننے والی وجود کا نام ایجاد ہے۔ ایجاد کا نام قرآن کے حوالے سے اور نہج البلاغہ کے حوالے سے انشاء ہے۔ جب آپ کو بناتا ہے کہتا ہے خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا النطفۃ عظاما، جب مادے کی بات کرتا ہے خلقنا کہتا ہے، جب روح پھونکتا کہتا ہے ثم انشأناہ، پھر ہم نے انشاء کیا۔ اور بھی فرما رہے ہیں اللہ اکبر، جب انشاء کی بات آئے وہاں مادے کا تصور نہیں ہوتا۔ اب علماء نے کہا انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں، انشاء آل محمد انشاء ہیں، انشاء ہیں، انشاء ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آل محمد ایسی انشاء ہیں کہ ان کی ذات مادے سے نہیں بنی۔ میں جملہ کہوں، یہ بغیر مادے کے بنے ہیں،
سے ایک بات سمجھ آ گئی، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ بنانے والے کا کمال شاید تو تھی نہیں، میں کیا کہوں، جلدی 1 منٹ میں کہوں، اے اللہ شاید تو تھی نہیں، صرف تو تھا، اور تو ہی تو عین کمال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب ان کو بنایا شاید تو تھی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں کہوں اگر جملہ آپ مجھے دے، جملہ کہوں، گھبرانا نہیں، میری اس ایجاد سے بھی آپ گھبرا گئے، گھبرانا نہیں۔ اللہ نے ان 14 کو اپنے نور سے جو نورانی نہیں ہے اختراع کیا۔ کہاں بیٹھے ٹھیک ہے، بوجھ آیا ذہن میں، ہائے ہائے ہائے، ان 14 کو اپنے نور سے جو نوروں جیسا نہیں ہے، انوار جیسا نہیں ہے، نورانی نہیں ہے، اور نہیں فرما رہے، میں توحید کی بات کر رہا ہوں، ان کو اپنے نور سے اختراع کیا۔ اب میرے آقا سے پوچھا گیا مولا اختراع کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کسی باطن کا ظاہر ہوتا ہے۔ شادی کہاں بیٹھے ہیں وہی یار، اسلام آباد میں بات ہو رہی ہے، کسی باطن کے ظہور کا نام ہے اختراع۔ مولا کوئی مثال دے، فرمایا جیسے پانی ہوتا ہے، پانی اختراع ہے 2 گیسوں کا، ہائیڈروجن اور آکسیجن جب ملتی ہیں پانی بن جاتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا۔ جب گیسیں ملتی ہیں پانی وجود میں آ جاتا ہے، فرمایا جب میں نے ارادہ کیا یہ وجود میں آ گیا۔ اللہ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں، میں سمجھا تو سکتا نہیں ہوں، میں تو وہی لفظیں کہوں گا جو امام نے فرمائی ہے۔ خدا جانے کیسے ارادہ کیا، ارادہ تو اس کی عین ذات ہے، وہ ارادے سے مرید نہیں بنا، ورنہ محتاج ارادہ ہوتا ہے۔ ارادہ اس کی عین ذات ہے۔ خدا واسطے اسلام آباد والے مجھے بتائیں جب ارادہ اس کی عین ذات ہے، علی فرماتے ہم ہی تو ارادہ ہیں۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، صحیح شاید سمجھ نہیں آئی ہے۔ 14 فرماتے ہیں نحنو مشیت اللہ، نحنو ارادت اللہ۔ خدا کی قسم وہ میں کیا کروں یار، ہمارے پاس تو صرف لفظیں ہیں۔ مولا آپ مشیت ہیں، ہاں آپ ارادہ ہیں، ارادہ اور مشیت میں کیا فرق ہے؟ علی فرماتے ہیں اللہ کی اندرونی طلب کا نام مشیت ہے۔ اللہ جانے یہ اندرون کیا، اور نہیں فرما رہے صحیح، اندرونی طلب کا نام مشیت ہے، اور اس اندرونی تشریف کے بلاک ہوا بیٹھے ہیں، یہ اندرونی طلب کا نام مشیت ہے۔ فرمایا چاہنا کیفیت ہے۔ اللہ
चाहता है, जब वो चाहता है हम चाहते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ जरा परेशान हो जाए, अब परेशान होते जाए परेशान। आले मोहम्मद के लिए अल्लाह ने फरमाया वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद, तुम चाहते ही वही हो। खुशखबरी सुना के आगे बढ़े, तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूं। सुनो, तुमने दुनिया में, मैंने, अल्लाह कह रहा है, मैंने तुम्हें 14 दुनिया में भेजा, तुमने वो किया जो मैंने चाहा। अब कयामत में मैं वो करूंगा जो तुम। हमने तुम्हें बनाया है। कौन कह रहा है? खालिक। क्या बनाया है? उम्मतन वुस्ता, दरमियानी गिरोह बनाया है, उम्मत वुस्ता बनाया है। किनको? ए इमामो, हम तुम्हें, अइम्मा ताहिरीन, हमने तुम्हें बनाया है दरमियानी गिरोह। क्यों? फिर कहूंगा क्यों। इसी क्यों पे तो बहस कर लिया। शाह जी आखिर ये तो मैं कह सकता हूं ना, क्यों है, क्यों का जवाब खुद देना है। हमने तुम्हें बनाया है दरमियानी गिरोह। आगे ले, इसलिए क्यों का जवाब दिया, इसलिए लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम तमाम कायनात के हर इंसान पर, अलग अलग हर इंसान के एक होके हर एक के अलग अलग अमल, कौल, फेल, नियत, अकीदे के गवाह। इनको हर आदमी के अमल, कौल, फेल, अकीदे के क्या बना गए? गवाह। हाथ बंद हुआ। जब ये हमारे अकीदे के, अमल के, कौल और फेल के गवाह हैं, शहीद हैं, अरे अल्लाह तूने इनको इनाम क्या दिया है? गौर नहीं फरमाया। ठीक है, गौर से नहीं देखो मेरे क्या कहता है। इसलिए तुम्हें क्या लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों पर हर कौल फेल अमल कभी भी करें, किसी वक्त भी करें, कैसा भी करें, तुम गवाह रहो, ताकि तुम्हारी गवाही के जेर असर, तुम्हारी निगरानी में, तुम्हारी चश्मदीद नजरों में इनका हर अमल बने। हाय 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 हाय।
عمل یہ کرے تصور تمہارا رہے، خیال رہے امام دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جناب، بہت بڑی، اسی طرح مجھے لے آنا۔ عمل یہ کرے امام سن رہا ہے، تنہائی میں یہ بیٹھے امام دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ صحیح رکھے، صاحب عقیدہ دیکھ رہا ہے۔ اور نہیں بھرنا ٹھیک ہے۔ ہمارے ہر قول و فعل و عمل کو کون دیکھ رہا ہے؟ امام۔ یار ایسے لگتا ہے امام کو آپ سمجھتے چلو یہ نماز پڑھاتا ہے، یار ان کے لیے بھی شرائط ہیں یا نہیں؟ یار قبلہ و کعبہ جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے، جو نماز پڑھاتا ہے اس کی شرائط ہے، جو عالمین کو ہدایت دیتا ہے وہاں شرائط ہے نہیں؟ قبلہ کہوں میں یار نہ کہوں تو اچھا ہے۔ اصل کے صحیح ہونے کی شرط ہے تو پھر امام کا خاندان عیب والا نہیں ہوگا۔ اللہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ہر ایک کے جتنے آپ تشریف فرمائیں اور حالی کے علیحدہ ایک امام گواہ ہے یا نہیں؟ اب تو پتہ لگ رہا ہے، قول کا بھی گواہ ہے، فعل کا بھی گواہ ہے، عمل کا بھی گواہ ہے، عقیدے کا بھی گواہ ہے، اچھا نیت کا بھی گواہ ہے۔ عقیدہ ہی کا نام نیت ہے، دیکھنے کا بھی گواہ ہے، سننے کا بھی گواہ ہے، بولنے کا بھی گواہ ہے، کھانے کا بھی گواہ ہے، پینے کا بھی گواہ ہے، احتیاط سے پیا کر۔ اچھا سونا جائے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے۔ کیا بنا ہے؟ تمہیں تمام لوگوں کے ہر عمل و قول و فعل پر تمہیں گواہ بنایا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قربان ہو جائیں تیرا ترتیب سے رسول کو گواہ بنانا۔ اب رسول کیا ہو گیا؟ درمیان میں رسول، رسالت کل رسول کی ہوگی، حفاظت کل تمہاری ہوگی۔ رسالت کل کس کی ہوگی؟ رسول کی، اور حفاظت کل کی کل تمہاری ہوگی۔ حفاظت میں کیا دے گا؟ اچھا کیا دینا چاہیے اللہ کو حفاظت میں؟ مجھے نہیں آتا، جنت صاحب آپ بتائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟
ہائے مرضی نہیں وہ میرا بچڑا مرضی ہے. مرضی تو بیچی گئی ہے, اس نے خریدی ہے. کیا ہوا؟ مرضی بیچ دی. جب بیچ دی تو مالک کون ہو گیا؟ وہ بیچ دی. ملکیت بیچنے میں ہی تو ملکیت بدلتی ہے. بیچ دینے میں ملکیت بدلتی ہے نا. بے شک ملکیت بیچنے کے بعد قبضے سے بدلتی ہے, لیکن بیچنا ابتدا تو ہوتی ہے. اللہ نے کیا بیچ دی؟ جناب وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایک ہے. چلو آپ نے جملہ کہا یا تو آپ کی جملہ کہہ دو. لوگوں میں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایک نے, ساروں نے نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری بیچ دی نفسہ اپنے نفس کو ابتغاء مرضات اللہ اس کی رضا چاہتے ہوئے. اللہ کی رضائیں جس کے نفس کے برابر ہوں سے علی کہتے ہیں. سودے میں عادل ضروری ہے. سودے میں عادل ضروری ہے یا نہیں؟ سودے میں عادل ضروری ہے نا. آپ کی طرح تو نہیں نا. سودے کی دینے لینے کی کتنی شرطیں ہیں؟ احکام تجارت, آداب تجارت, شرائط تجارت. ادھر لمبا نہ ہو جاؤں ہے نا. اوئے ہوئے ہوئے جنس پرکھ کر لے. اوئے ہوئے جنس میں ملاوٹ نہ ہو. اچھا میں لمبی آپ سمجھ دیر سے سمجھ سودے میں سخت گیری نہ ہو, خرید کے پشیمان نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا بیچ دیا. اللہ نے کیا خرید لیا؟ مرضی ہے دی ہے نفس خریدا. اگر میں جملہ کہہ دوں آپ پریشان نہ ہوں. خریدتا وہ ہے جو اس شے کا مالک نہ ہو. اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے. خریدتا کون ہے یار؟ تاجر ورات تشریف فرمائے. خریدتا کون ہے؟ یا وہ شے کا مالک نہ ہو یا وہ شے اس کے پاس نہ ہو. خدا جانے علی وہ کون سی ذات ہے جس کا خرید کر کے نفس کا مالک. ٹھیک ہے صحیح کے جملے ہیں. ابھی کہنا بیٹھا ہوں یہ صحیح بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے میں جملے کہہ رہا ہوں. جب نفس بیچ دیا, نفس ہو گیا اللہ کا, رضائیں ہو گئی علی کی, رجسٹری میں ملکیت بدل جاتی ہے. جلدی کہوں یا مثالیں دوں؟ لمبی نہیں کرتے, مثال نہیں دینی, جلدی. شب ہجرت سے پہلے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے بے شک اللہ کے پاس چلا جائے. دیر سے سمجھ آتی ہے, لیکن شب ہجرت کے بعد جو راضی اللہ بننا چاہتا ہے اسے علی کے دروازے پر. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ علیکم شہید. اے آل محمد ہم نے تم پر رسول کو شہید بنایا ہے. رسول کا
میرا جملہ اگر آپ کے پاس ہے، رسول کا پورا وجود ہی رسالت ہے، صرف ہاتھ رسالت نہیں، اس لیے رسول نے کنکر رسول نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے، رات بات بحث ہو گئی، یہ کنکر رسول کا پھینکا ہوا نہیں ہے، میرا ہے، رسول کے ہاتھ کو میں نے صرف رسالت نہیں دی، رسول کا پورا وجود ہی رسالت ہے۔ جب رسول پورا وجود رسالت ہے، اس رسالت کی پوری حفاظت کن کے ذمہ ہے؟ امام کے ذمہ۔ اللہ ان پر شہید ہے، بس بات ہوگی طے اور جلدی 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 دیکھے ہوتا کیا ہے، آج بھیا دیکھے نہیں ہوتا کیا ہے، اے اللہ تو شہید، ہاں بے شک، اب بات دوسرے باغ درا والی ہوتی ہے، اے اللہ تو شہید، بے شک، تیرا رسول بھی شہید، بے شک، 12 امام بھی شہید، ہاں ٹھیک، بے شک، جس طرح تو اپنے کمال میں منفرد ہے، تیرے کمال میں کوئی بھی شریک نہیں، تو ایسی پاک کمال ہستی اور دعوے اور ذات کا نام ہے، اس لیے خاتم المرسلین میں بھی کوئی شریک نہیں، ہوئے نہ نبی شریک ہے نہ رسول شریک ہے، شریک ہے خاتم المرسلین نے اولو العزم، رسول بھی شریک نہیں ہے، رسول بھی شریک نہیں ہے، نبی بھی شریک نہیں ہے، امت تو ہے ہی نہیں نا، جان چھٹی ہوتی نہیں ہم، ٹھیک ہو گیا، اکیلا مقام میں نے تجھے دیا ہے۔ اور جی توجہ فرمائے، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں میں، میرا خیال ہے پاکستان میں یہ فکر میں نے ہی انشاءاللہ پہنچائی ہے، اب رسول رسالت میں منفرد، اب اسے اگر دوسرے وہ اللہ رسول 12 امام، اے اللہ اب تو مکنن دین ہے، رسول مبلغ دین ہے، 12 محافظ دین، ٹھیک ہے صحیح، آپ اسے جلدی جلدی وقت کے حوالے سے جلدی جلدی، تو کیا ہے؟ تو مکنن دین ہے، رسول مبلغ دین ہے، امام محافظ دین ہے، ٹھیک ہے، اے اللہ اب تو نے ان کو محافظ بھی بنایا، ان کو محافظت میں کیا دیا تو نے؟ کوئی تو انعام دے نا، اگر آپ خوش ہو جائیں میں خوش ہو جائیں، خوش ہو کے اگر میری جیسے ناراضگی سے دیکھ رہے ہیں، پہلے ناراضگی دور کریں پھر سنا، ناراض رہا ہوں، اب میں شروع کروں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے، شادی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر، کوئی صراط مستقیم ہے؟ سبحان اللہ، روز 17 مرتبہ قرآن میں پڑھتے، اگر یہ جملہ کہہ دوں بہت اچھا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال ہے، الحمدللہ رب العالمین کمال ہے، الرحمن الرحیم کمال ہے، مالک یوم الدین کمال ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کمال ہے، اہدنا الصراط المستقیم سوال ہے، سوال ہی فقط یہی ہے، اللہ جانے کتنے سوال ہوتے ہیں، کتنے، خبردار الحمد ہی میں ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال ہے، کوئی دوسرا سوال کرنا ہی نہیں، اگر تم یاسین پڑھ دو گے عبادت نہیں قبول کروں گا،
قرآن بھی پڑھ دو تو نہیں مانوں گا، الحمد مان لوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جانے الحمد میں کیا راز رکھا ہے خالد۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ ذرا خوش ہو جائے تو خوش ہو جائے کریں۔ ٹھیک ہے اجازت مل گئی ہے۔ انہوں نے رسول خدا کے بعد الحمد کا ترجمہ لکھ بادشاہ روم کو بھیجا، ایسی الحمد ہمارے پاس آئی ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، ترجمہ لکھ کے بھیجا، جلدی کرو اسلام قبول کرو۔ ہم نماز میں پڑھتی ہیں، یہی ساتھ لکھ دیا۔ ٹھیک ہے دیوان سے جو ہوئے دیکھا گیا۔ ہاں کوکب دوری میں انہوں نے الحمد کا ترجمہ لکھ کے بھیج دیا، جلدی کرو اسلام قبول کرو، جن کے پاس الحمد جیسی صورت موجود ہے یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جب قاصد لے کے وہاں گیا، انہوں نے پڑھا، قاصد کو روک لیا، کابینہ بیٹھ گئی، انہوں نے سرخ پینسل لے کے اہدنا الصراط المستقیم کے ترجمے پہ لائن لگا دی، پہلے ترجمہ ٹھیک کرو پھر مسلمان ہوں۔ خوش نہیں ہوئے راضی ہے۔ قاصد وہی کاغذ لے کے جو واپس آیا، خوش ہو گئے کہ وہ آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ دیکھا تو سرخ لائن لگی ہوئی ہے، پہلے ترجمہ ٹھیک کرو پھر اسلام قبول کریں گے۔ سناؤں ترجمہ؟ دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ انہوں نے کہا جب تم نے ہی نہیں دیکھا۔ خوش نہیں ہو رہے آپ؟ انہوں نے کہا جب تم نے ہی نہیں دیکھا ہمیں کیا دکھاؤ؟ ایسے اسلام قبول کریں جن نے ابھی تک رائے نہیں دیکھا۔ جب کاغذ آیا وہ صحیح کیا ترجمہ کیا بنایا آپ کو ہے، پوچھتے ہم سے۔ کیا کریں یار، ہے لکھا ہوا ہے، خدا کی قسم لکھا ہوا۔ کہنے گئے سرکار امیر المومنین کے پاس چلو، اور دنیا والوں والی نہ ہوتا۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئی ہے۔ کوکب دوری ہر گھر میں ہونی چاہیے، بھائی صالح کشفی صاحب نے لکھی ہے۔ اچھا جناب علی علیہ السلام، مولا اس کا ذرا ترجمہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا جب ترجمہ صحیح آتا نہیں تھا کیوں لکھا؟ یہ تھوڑی گل ہے، صحیح ترجمہ آپ بھی کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا سنو ترجمہ ہے ثبتنا الف صراط مستقیم، ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم۔ سورہ انعام کی آیت آگے جناب علی علیہ السلام نے دلیل میں لکھی، دلیل میں صحیح میں نے وہاں کیا بیان کی تھی، دلیل میں لکھی صحیح سورہ انعام، دلیل میں جناب علی نے اسی صراط مستقیم کی دلیل میں لکھا آگے وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مستقیما فاتبعوہ۔ اللہ نے کہا بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ وہ یہ کون ہے؟
पगडंडी थी वहां। ये कौन है जिसे अल्लाह कह रहा है ये था तो ये कहा। खुश नहीं हुए इस ये को अली ये बने अभी खुदा शुक्र है शुक्र है खुश हो गए शेर खिले हुए शुक्र है मेरी याद। जब ये आयत आई ये हमारी मुफस्सिरीन ने हमारे लिए भी लिखा है। जब ये फौरन आयत आई रसूल ने फरमाया अल्लाह ये अली के हक में होनी चाहिए, निदाई है ही अली के लिए। पूरी सिराती माने मेरा रास्ता, सिराती अल्लाह कह रहा है मेरा रास्ता। पूरे कुरान में ये लफ्ज आई ही इसी जगह में, कई और जगह है ही। मेरा रास्ता अल्लाह कह रहा है मेरा मुस्तकीम रास्ता ये अली है। जो जुमला कहूँ अगर आप खुश हो जाए शादी बरगे साहब कहूँ जगा साहब कहूँ जुमला यार कहूँ। अब कुरान कहता है रसूल कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। रसूल भी सिरात मुस्तकीम पर है। इन्ना रब्बी अला सिरातिल मुस्तकीम, मेरा रब भी सिरात मुस्तकीम पर है। अली सिरात मुस्तकीम। ठीक हो गया जनाब। या अली सिराती मुस्तकीमन, सिराती एक दफा कुरान में आया वो रास्ता जनाब अली रास्ता है। तो सिराती मुस्तकीम अली वन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, इसकी इत्तेबा करो, अली की इत्तेबा करो, अली की पैरवी करो, इसके नक्शे कदम चलो, ये मेरा रास्ता है। समझ में आई? हाय 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 शादी क्यों नहीं समझ आती? सुभान अल्लाह। खुश होना चाहिए खुदा की कसम। आपका मजहब हक, हमारा मजहब हक है। आगे फरमाता है आगे वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीले, मुख्तलिफ वला तत्तबिउ सुबुला, मुख्तलिफ रास्तों की पैरवी न करो। मैं कुछ नहीं आदाद ही कुछ नहीं। अल्लाह ने ऐसी सुबुल में जमा रख दिया है, वला तक जमा रख दी है। अजय नहीं समझे इस्लामाबाद, ओए 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 मेरा ख्याल है मैं क्या कहूँ। भला तत्तबिउ सुबुला, फिर सुबुल की वो ना करना पैरवी, फतफर्रका बिकुम अन सबीले, अली के रास्ते से तुम्हें हटा देगी। खुदा वास्ते इस्लामाबाद में मैं आयत का तर्जुमा करता हूँ, जिन्हें समझ ना आए कल मुझसे पूछ ले, इतराज ना करे पूछ ले। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह कहता है ये अल्लाह वसीयत कर रहा है। वसीयत होती है मरते वक्त, वहां मौत नहीं। और वसीयत की जाती है वसीयत की जाती है इंतहाई अहम काम की। अल्लाह ने कहा मेरा अहम काम ही विलायत अली इब्न अबी।
ہم چلو جی بالکل ہی چلو جی لعلکم تہتدون ہدایت ہی ولایت علی میں خدا کی قسم کیوں نہیں دنیا توجہ کرتے لعلکم تہتدون تاکہ تم نیچے انہوں نے بادشاہ روم نے نیچے نوٹ لکھا نوٹ نہیں نوٹ خوش ہو جائے نا خوش ہو گئے نیچے نوٹ لکھا اب جو نظر پڑی لکھا انہوں نے ہماری تورات انجیل میں ایک سورت ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے سورت نازل کی ہے جس میں 7 حرف نہیں ہے ہم نے تورات انجیل میں ڈھونڈا ہے وہ سورت نہیں ملی اور 7 حرف کون سے ہیں سے جیم خے زے شین زوئے فے یہ 7 حرف نہیں ہیں بتاؤ تم بتاؤ کون سی سورت ہے جناب علی سے ملنے سے پہلے انہوں نے سورہ بقرہ سے ڈھونڈنا شروع کیا بندہ آج تک کئی انگلیاں لگا ملی نہیں خدا کا نہیں ملی ڈھونڈا سورہ بقرہ سے جناب علی سے کہتے ہیں صحیح یہ کون سی صورت ہے ہائے 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 سرکار علی نے مسکرا کے فرمایا الحمد ہے جو صورت بھی نہ ڈھونڈ سکے حرف کیوں نہیں اللہ کرے جلدی رجعت ہو امام آئے صاحب ممبر ہو ہمارا امام آئے راضی اللہ کوئی حاضری 2 منٹ زیادہ ہو گئے کوئی نہیں اچھا جناب سرکار نے فرمایا سنو سے مراد صبور سے بے وارث صبور ہلاکت ہے جیم سے مراد جہنم ہے خے سے مراد خسارہ ہے زے سے مراد زقوم بوٹی کڑوی ہوتی ہے شین سے مراد شقاوت بدبختی ہے زوئے سے مراد ظلمت ہے فے سے مراد فرقت جدائی ہے 7 حرف رحمت کے منافی ہیں الحمد ہے ہی رحمت للعالمین بس ختم صراط اللہ ایسے جانا ہی نہیں سوال ہے 9 بجے بیٹھے سے 8 بجے بیٹھے اچھا آج یاد آئے صراط الذین انعمت علیہم یہ راستہ ہے ان لوگوں کا صراط مستقیم نحن صراط اللہ المستقیم شاہ جی قربان ہو جائیں اللہ کے صراط مستقیم کو علی کر اگر آپ خوش ہو جائیں سنا دوں دہرایا ہوا سنا اگر آپ خوش ہوتے ہیں میں دوہر پڑھا ہے کئی دفعہ لیکن دل کر رہا ہے اگر دل میرا کر رہا ہے کہیں تو سنا دوں
जनाब अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में बैठे हैं, कंबर भी है, बरा बिन आज़िम भी बैठा है, बाकी साहबा भी बैठे हैं, ऊपर से परिंदे गुजरे। यूं ही गुजरे, जनाब अली ने मुस्कुरा के कहा, बरा बिन आज़िम, इन परिंदों ने मुझे भी सलाम किया है, तुझे भी। हाय 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 हाय, जो और बैठे हुए थे जिन्होंने यहाँ से माना, कहते हैं हाफिज की गर्दन पहले काटी जाएगी, क्यों? हाँ, मेरी कहते हैं हाफिज की गर्दन पहले काटी जाएगी, काटे तो सही ना, गर्दने काट। जो जिन्होंने यहाँ से माना है उन्होंने कहा कोई परिंदे भी सलाम करते हैं, परिंदे तो परवाज के लिए होते हैं। जब जनाब अली ने उनका ये जुमला सुना, फरमाया कंबर इन परिंदों को वापस बुला लो। और इन्हें फरमा रहे हाय हाय, अल्लाह जाने परिंदों को किन लफ्जों से, कौन सी लैंग्वेज है परिंदों की। जब इमाम आमर दे दे कहा पर सारे परिंदे जनाब अली अलैहिस्सलाम के सामने इसी जुमले के लिए मैंने कहा सीधी कतार में आके बैठ गए, कहने लगे राणा हो गया। सीधी कतार में जब आके बैठ गए, अब मैं पूछूं परिंदो जी, हाय हाय, तो मेरा तो अली आया तो परिंदा भी बोलता है। बात तो वही है ना, परिंदो वहां जो गोलाई में फिर रहे थे, यहाँ सीधी कतार बना के क्यों बैठे? कायम कूफा के अंधों को बताने के लिए सिरात मुस्तकीम ही अली। शुक्र है, समझ आई, शुक्र है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, आए अल्लाह जो तेरे पास ऐसी कमाल है, तेरा कोई कमाल में शरीक नहीं। रसूल को रिसालत दी है, इस रिसालत खत्म नबूवत में कोई शरीक नहीं। रिसालत भी तेरी मुनफरिद, तौहीद भी तेरी मुनफरिद। अब जो मुहाफिज हैं तेरे उस दीन के, रिसालत के, इनको क्या दी तूने, कौन सा इनाम दिया? कल बयान तो कल करेंगे ना, इशारा आज करेंगे ताकि कल आप आ जाए। मुझे बड़ा ढंग आता है, कराची में 28 दिन 30 दिन मैं बुलाता हूँ लोग, ऐसी बात करता हूँ, कहते कल पता नहीं क्या करना। तरीका बड़ा मुश्किल होता है इतने दिन पढ़ना। अल्लाह बता तूने रसूल का ऐसा इनाम, मुनफरिद इनाम दिया जिसमें कोई नबी भी शरीक नहीं है, फिर आले मोहम्मद को भी वो इनाम दे। अच्छा, इनाम के बारे में देखें, तमाम काफिर मुसलमान सारे मुश्तरक ये नजर आंखें दिए, काफिर को भी दी, या काफिर अंधे होते सारे दुकाबू मोटे, हाँ उनको भी आंखें दी, हिंदू को भी आंखें दी हैं, ना मानने वालों को भी आंखें दी, मोमिनीन को भी आंखें दी। हाय हाय हाय, कैसा रहमान है, रहमान है आलमीन के, रहीम है मोमिनीन के। हाय हाय हाय, शादी रहमान है आलमीन के लिए। हाय 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 हाय, वक्त ऐसा होता है बात भी आती है और वक्त भी नहीं होता। रहमान है आलमीन के लिए, रहीम है मोमिनीन के लिए। जब तेरे उसमें वो मुनफरिद है, तूने हर एक को दिया। ये आंखें मुश्तरक है या नहीं? और यही से बात को जल्दी, नबूवत भी एक नेमत है,
1,24,000 کو دی, باقی محروم. صدر صاحب کو بھی نہیں. استحقاق کا ہونا ضروری. آپ کا یہ صدر ہے نا, چاہیے یہ بیٹھے ہیں صدر ہمارے انجمن کے, ان کو بھی نہیں. ہاں یہ بیٹھے نہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ نبوت کے لیے استحقاق کا ہونا ضروری ہے. رسالت کی نعمت دی, صرف 313 کو دی, باقی نبی محروم. نبیوں میں استحقاق نہیں رسول ہونے کا. میرے خیال سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں اچھا نہیں کہہ رہا. ہمارے عادل میں تم میں استحقاق نہیں, عادل میں ورنہ ہم تمہیں بنا دیتے. بنانے میں ہمیں بخل نہیں ہے, تم میں استحقاق نہیں ہے. 313 رسول باقی محروم. 5 اولو العزم رسول, 5 جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ علیہ السلام, جناب سرکار دو عالم. 5 اولو العزم رسول, اولو العزم کی نعمت 5 کو دی, باقی محروم. رسولو تمہیں رسول تک تو ہے, آگے نہیں. کیسا رسول ہے؟ ان پانچوں میں خاتم المرسلین کو چنا. اولو العزم میں باقی 4 بھی محروم. تمہیں استحقاق نہیں ہے. اور بھی فرمان ہے, جس کے عہدے میں رسول بھی شریک نہ ہو اسی کو مصطفیٰ کہے. مرکز یعنی مبلغ رسالت کا عہدہ منفرد ہے, تو پھر جو محافظ رسالت ہے ان کے بھی انعام میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. اگر اسلام آباد میں رہتے ہیں, خدا کے لیے جو میرا جملہ پاکستان میں پھیلا دیں, اور یہ جملہ پہلی مرتبہ میں یہاں کہہ رہا ہوں, پھیلا دیں پوری دنیا میں. سرکار میں جملہ کہتا ہوں, اگر تو رسالت کے لیے منفرد ہے, رسالت فقط سرکار کے لیے, کوئی علم رسول نبی اولو العزم شریک نہیں ہے, یہ نعمت عظمیٰ فقط رسول کو ملی ہے. پھر جو محافظ رسالت ہیں ان کو بھی ایسا عہدہ دے, نہ رسول شریک ہوں, نہ امتی شریک ہوں, نہ نبی شریک ہوں, نہ رسول شریک ہوں. وہ کون سا ہوتا ہے؟ غور نہیں فرمایا. دے یا نہ دے جا, سرکار دینا چاہیے. دینا پروردگار بلے کے کہتا ہے میں نے دے دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا میں نے ان کو منفرد عہدہ دے دیا ہے. وہ منفرد عہدہ نعمت عظمیٰ ہے, اجر رسالت. اجر رسالت میں کوئی ان کا شریک نہیں. جتنی وزنی تھا آپ نے وزن نہیں کیا. رسالت کا انعام فقط ان کے لیے ہے, اس میں اللہ بھی شریک نہیں ہے. خدا واسطے میں جملہ کہوں, صحیح جملہ کہوں, اسی اجر رسالت میں سوالی بن کے کن کی مودت مانگی؟ الا المودت فی القربى. مرکز مودت فاطمہ کو بنایا. رسالت کا مرکز اجر فاطمہ ہے. فاطمہ کا اجر ہونا دلیل ہے بیٹی ایک ہے, 4 نہیں.
قربا کون ہے؟ بولا کہ بی بی پاک ہے. اب بی بی پاک ہے عصر رسالت کی مرکز. اب مودت ان سے کی جائے گی جن کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا، جن کا رسول سے ہوگا، ان سے نہیں. کمال ہے. میں چاہتا ہوں کہ آواز آئی حل من ناصر ینصر. خدا کے لیے رو لیا کرے. نہ جب علی اکبر رہے، نہ عباس رہے، نہ انو محمد رہے، نہ انصار و اقربا رہے، اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا. اکیلا ہے یا نہیں؟ ہوئے 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 کوئی نہیں. ایک روایت میں ہے کہ بیٹھا ہوا ہے قبضہ ذوالفقار سے سر اٹھا کے کہا حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میرے مشن میں مدد کرنے والا. سیدہ سے قبول فرمائے. امام فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایسے رویا کرو. علماء فرماتے ہیں یہ پہلا جو استغاثہ امام نے فرمایا، اس کا اثر سب سے پہلے خیمہ گاہ میں جناب امام علی زین العابدین پہ امام کے لیے غشی نہیں ہوتی میرے بھائی. پردہ غیبت پہ امام ہے. جناب سجادوں کونے پہ 7ویں سے پردہ غیبت شروع ہوا. 7ویں سے جب علی ہو کے نا گھوڑے پہ چل کے چکر کاٹا نا، اگر اس نے علی ہو کے 10ویں والے دن لڑا تو کون باقی رہے گا؟ پردہ غیبت شروع ہو گیا. سمجھ رہے نا میری بات؟ جب پردہ غیبت ہٹا لو اس دن بیویاں صرف مرد تو کوئی تھا نہیں، سرانے جناب زینب عالیہ ثانیہ زہرا بیٹھے ہوئی. میری امام نے فرمایا پھوپھی اماں یہ بابا کی آواز نہیں. رو لیا کہتے خدا کے لیے آئے ہائے. میری آقازادی نے جھوک کے پیشانی چوم کے کہا ہاں بابا کی آواز ہے. اکبر کہاں گئے؟ اور محمد کہاں گئے؟ بیوی نے فرمایا سجاد صرف تو رہ گیا. تو بھی اماں مجھے تلوار دو. جب امام نے حکم دیا جناب زینب عالیہ نے تلوار دی. امام لے کے جو ہی نکلے گا، جو ہی نکلے خیمے سے، وہیں سے امام نے فرمایا بہن زینب امام کو روک لو. علماء فرماتے ہیں کہ امام کے اس حکم سے کہوں جملہ جناب زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی، امامت کو روک لی. اللہ اکبر. آ کے پھر لٹایا، پھر پردہ غیبت شروع. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پردہ غیبت شروع ہو گیا. دوسرا اثر ہوا 6 ماہ کے بچے جو رونا چاہتے ہیں. 6 ماہ کا بچہ اگر گھر میں ہے نا، اس کا تصور کر کے میں مسائل پڑھتا ہوں. 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو گرا دیا. کس جھولے سے؟ مولا تیرے مشن میں مدد کرتا ہوں، چل نہیں سکتا. آ کے لے جانا. جب گرانا علی اصغر، بیوی جناب زینب نے اٹھایا. بیوی نے رونا شروع کیا. امام آئے بہن کیا بات ہے؟ جب آپ نے استغاثہ کیا 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام نے بچے کو ہاتھوں پہ لے کے چاہا میں چلوں. جملہ کہوں ہمارے لاہور میں بہت بڑا جاتا ہے. آگے آئی بی بی ام ربا. مولا 1 منٹ کے لیے اصغر دے. ہمارا لاہور کا ماحول ہے. لے کے کمرے میں گئی، کرتا بدلو، کنکھی دے کے کہا علی
اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھے. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. بیٹے نے کہا امی کل دیر تو آنے دے. آگے امام کے حوالے کیا. امام لے کے نہ چلا 6 ماہ کے بچے کو, اوپر چادر ڈال دی. چادر, گرمی کا وقت ہے. سامنے جا کے ملائن کو کہا ملائنو ایک قطرہ پانی دے دو, 3 دن سے پیاسا. سلاسل ایام کی لفظ کو رکھے موجود ہے مقتل میں. تمام لوگ کہنے لگے حجت خدا کا بیٹا ہے, خود پانی مانگے تب دیں گے. میرے امام نے کہا علی اصغر پانی مانگو. جملہ کہوں, معصوم نے منہ کھولا نا, زبان تالو کے ساتھ چپکی ہوئی. رونا نہیں آیا ہے. پیاس کی وجہ سے معصوم کی زبان تالو سے چپکی ہوئی. امام نے انگلی سے ہٹا کے کہا علی اصغر پانی مانگو. علی اصغر نے 2 ہونٹوں کا کمان بنا کے نا سرخ زبان کا تیر چلایا. اپنی سرخ خشک زبان ہونٹوں پہ جب پھیرنا شروع کی نا, لشکر جگر پکڑ کے مر گیا. عمر سعد ایک قطرہ پانی کا دے دے. جب یہ دیکھا نا فوراً کا حر ملا اقتا کلام الحسین. اس نے تیر ڈالا, گر گیا. دوسرا, تیسرا. جب تیسرا تیر گرا نا, آدمی کہتا تیر انداز کیوں گر گیا, گھبرا کے کہتا ہے جب میں تیر چھوڑتا ہوں سامنے والی کنار کے پیچھے یا بچے کی ماں بیٹھی ہے یا بہن بیٹھی ہے, محسوس ہوتا ہے, آواز آتی ہے تیر نہ چلانا, تیرا تیر وزنی ہے. بچے کا گلا نازک ہے. اس ملوم نے تیر چھوڑا, تیر لگا امام کے ہاتھ میں آ کے قطرے خون کے گرے, ہاتھ میں لیا. آسمان نے کہا نہ پھینکنا, بارش نہیں ہوگی. زمین نے کہا نہ پھینکنا. بولا کوئی داڑھی پہ بن کے انا للہ, 7 قدم آگے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آخر امام نے چاہا کہ میں دفن کروں, کیلے کے قریب گیا. قبر بنا کے بچے کو اتارنے کے لیے حکم ہے, باپ بیٹے کو لحد میں نہ اتارے. اب امام نے نام لیا, او حبیب ابن مظاہر, او زہیر ابن قیس, او علی اکبر. اجرکم اللہ فرصہ دینا ہے. اجرکم اللہ, یہی ہے اجرکم اللہ. کروٹیں دینے لگی شہداء کی لاشیں, مولا زندگی دلوا دے. کوئی نہیں رہا میں نانے کی سنت پہ عمل کرتا. آخر امام نے اپنے بیٹے کو لحد میں خود اتار کے قبر نہیں بنائی, برابر کر دی زمین. جملہ کہوں, جب 11 محرم کو سر گنے گئے